السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا رمضان کے حوالے سے تیسرا سیشن ہے۔ پچھلے 2 سیشنز میں ہم نے تقویٰ پہ بات کی اور تقویٰ کی ماہیت، اس کی کیفیت کیا ہے، تقویٰ کیا چیز ہے، اور میں نے کچھ علماء کرام کے اقوال پیش کیے، اس حوالے سے ان کی ریسرچ، ان کی انڈرسٹینڈنگ آپ کے سامنے پریزنٹ کی۔ امید کرتی ہوں کہ اس سے آپ کو تقویٰ کی انڈرسٹینڈنگ حاصل ہوئی ہوگی۔ آج بھی اس ٹاپک پہ تھوڑی مزید گفتگو کر لیں گے، اور اس میں کچھ جو سائنس کی جو نئی ریسرچز ہیں مائنڈ کے اوپر اور برین کے اوپر، اس حوالے سے بھی میں کچھ آپ کے سامنے پریزنٹ کروں گی، کچھ ریسرچز۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ جیسے کہ ہم نے پچھلے 2 لیکچرز میں بات کی کہ روزے کا مقصد انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہے، اور ہم نے تقویٰ کے مطلب پر بھی گفتگو کی کہ وہ ایک حساسیت، ایک سینسٹیوٹی اور ایک حاضر قلبی کا نام ہے، یعنی ایک دل کا حاضر ہونا، اویئر ہونا، پریزنٹ ہونا، یعنی انسان چوکس اور الرٹ رہے اور غفلت میں نہ رہے۔ ٹھیک ہے، ہیڈلیسنس کی اسٹیٹ کا اپوزٹ ہے تقویٰ، یعنی ٹو بی نیگلیجنٹ، ٹو بی کیئرلیس۔ ٹھیک ہے، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ تقویٰ، الرٹنس، کیئرفلنس۔ مائنڈفلنس ماڈرن سائیکالوجی کی ایک نئی اصطلاح ہے کہ یعنی، اور اس سے کیا انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے؟ اس کا آبجیکٹو یہ ہے کہ انسان کے اندر سیلف اویئرنیس یا خود شعوری پیدا ہو جائے، یعنی وہ اپنے آپ کو جان سکے۔ یعنی ماڈرن سائیکالوجی ٹاکس اباؤٹ مائنڈفلنس ایز اے ویری امپورٹنٹ ٹول، ایک اہم ذریعہ اس کو قرار دیا گیا ہے انسان کو یعنی سکون پانے کے لیے، یعنی دیگر ڈپریشن یا نیگیٹو تھاٹس سے نجات پانے کے لیے، کہ وہ اپنے آپ کو جانے۔ اور دین تو یہ کہتا ہے کہ خود کو جاننا، یعنی اپنے بارے میں جاننا، اپنی روح کے بارے میں جاننا، اپنے مائنڈ کے بارے میں جاننا، دراصل خدا کو جاننے کا راستہ ہے۔ کیونکہ انسان جب اپنے جذبات، اپنے احساسات، اپنے خیالات، اپنے تھاٹس، ایموشنز سے غافل ہوتا ہے، ان کے بارے میں انویئر ہوتا ہے، تو وہ اپنی زندگی کے مقصد سے بھی غافل ہوتا ہے۔ اور یہاں مقصد میں یعنی دینی سینس میں کہہ رہی ہوں کہ جو قرآن پاک جو ہمیں زندگی کا مقصد بتاتا ہے، کیونکہ سیکولر ٹرمز میں یا سیکولر جو لوگ ہیں ان کے نظریے میں تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو مڈل ایج اور اس سے قبل کا جو دور تھا اور ماڈرنزم میں انسان کی زندگی کے بڑے مقاصد طے شدہ تھے، یعنی وہ ایک ایسا پیریڈ تھا جو کہ ایک بہت بڑے بیانی ہے، مہا بیانیوں کا ایک پیریڈ تھا، اٹ واز اے پیریڈ آف دا گرینڈ نیریٹیوز۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پوسٹ ماڈرنزم یا ما بعد جدیدیت اس کو اگر کہیں تو اس میں جو یہ گرینڈ نیریٹیوز کا جو کانسیپٹ تھا یا بڑے مقاصد کا جو کانسیپٹ تھا یہ ختم ہو گیا۔ اور اب کیا کہا جاتا ہے؟ اور اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ میں بات کر رہی ہوں ناٹ فرام اے ریلیجس پرسپیکٹو، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پرپس آف لائف اکارڈنگ ٹو دا سیکولر ویو پوائنٹ، کہ اب انسان کی زندگی کا کوئی بڑا مقصد نہیں ہے جو وہ کسی فلسافیکل بیسس پہ بنائے، کسی فلسفیانہ بنیاد پہ بنا لے، مگر جیسے ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو قرآن پاک انسان کی زندگی کا مقصد بہت کلیئرلی ڈیفائن کرتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، تقویٰ اور فرما برداری کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا۔ مائنڈفلنس میڈیٹیشن کے بارے میں بھی آپ لوگوں میں سے بہت سنا ہوگا، جو کہ ایک
مراقبہ کہہ لیں یا ایک یعنی ایک اپنی توجہ کو انسان اپنی ساری توجہ لمحہ موجود پر مرکوز کرتا ہے اس مائنڈ فلنس میڈیٹیشن میں، یعنی پریزنٹ مومنٹ پہ اپنی ساری اٹینشن کو فوکس کرتا ہے، یا تو وہ اپنی سانسوں پہ فوکس کرتا ہے یا کسی بھی اور ایک چیز پہ۔ دراصل اگر ہم ریلیجس پرسپیکٹو سے یا قرآنک پرسپیکٹو سے دیکھیں تو یہ پریکٹس ہمیں تقویٰ کی طرف لے جا سکتی ہے، یعنی انسان تمام ڈسٹریکشن سے کٹ کر اپنی ذات، اپنے احساسات، اپنے خیالات، اپنی نیت پر متوجہ ہو جائے، پھر اللہ کی رضا کے مطابق اپنے اندرون، اپنے ذہن، اپنی روح کا تزکیہ کرے۔ یعنی دس کین بی این امیزنگ ٹول ٹو ڈیولپ سیلف اویئرنیس اینڈ دین ایونچولی تقویٰ۔ ایک اور ٹرم جو ماڈرن سائیکالوجی میں سائنٹسٹ استعمال کر رہے ہیں آج کل، وہ ہے نیورو پلاسٹیسٹی آف دا برین۔ اس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو انسانی دماغ پہ جو اب ریسرچز ہو رہی ہیں، ان سے یہ پتہ چل رہا ہے یا یہ معلوم ہو رہا ہے کہ انسانی دماغ میں تبدیلی ممکن ہے کسی بھی عمر پہ۔ یعنی پہلے یہ نظریہ تھا کہ انسان ایک یعنی خاص عمر تک، یعنی جوانی میں یا یعنی ایک ینگ ایج سے لے کر پیوبرٹی کے بعد کچھ عرصے تک بس انسان جو ہے کوئی نئی چیزیں سیکھ سکتا ہے یا نئے اپنے رویے تبدیل کر سکتا ہے یا اپنی پرسنالٹی میں چینجز لا سکتا ہے، اور اس ایک سرٹن ایج کے بعد دوز چینجز آر ناٹ پاسبل۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ نیورو پلاسٹیسٹی کے حوالے سے برین میں جو کیپیسٹی دیکھی گئی ہے چینج کے حوالے سے وہ بہت زیادہ ہے، اور وہ باقاعدہ سائنسدانوں نے انسانی دماغ میں مشاہدہ کیا ہے، فزیکل چینجز، باقاعدہ فزیکل چینجز کا مشاہدہ کیا ہے۔ تو پھر یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ قرآن پاک نے جس تزکیہ نفس کا مطالبہ کیا ہے، جس پیوریفیکیشن آف دا مائنڈ اینڈ دا سول کا تقاضا کیا ہے ہم سے، وہ انسان کے بس سے باہر کی چیز نہیں ہے۔ یعنی باقاعدہ نئے نیورل پاتھ ویز بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس پہ ہم تھوڑی اور گفتگو کرتے ہیں۔ پہلے ہم تقویٰ کو تھوڑا سا سم اپ کر لیتے ہیں۔ میں کچھ آیات اور پیش کرنا چاہ رہی تھی تقویٰ اور غفلت کے حوالے سے، کہ غفلت اس کا اپوزٹ ہے۔ تقویٰ سورہ اعراف کی آیت نمبر 201 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، بے شک جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں جب انہیں کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں، وہ اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں، پھر اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یعنی جو لوگ تقویٰ کرتے ہیں تو انہیں کوئی بھی تھاٹ شیطان کی طرف سے آتی ہے، کوئی نیگیٹو تھاٹ کراس کرتی ہے ان کے مائنڈ کو، دے امیڈیٹلی بیکم اویئر آف اٹ، اینڈ وہ دیکھنے والے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دس از دا لیول آف گاڈ کانشیسنس جو کہ تقویٰ والوں میں ڈیولپ ہو جاتی ہے، دا لیول آف الرٹنس۔ تو تقویٰ حساسیت کا نام ہے اور الرٹنس کی کیفیت کا نام ہے، اور اس کی جو الٹ کیفیت ہے، جو اپوزٹ ہے، وہ ہے غفلت، جس میں انسان بالکل بے پرواہ اور کیئرلیسنس کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ تقویٰ اور غفلت قرآن پاک کی اصطلاحات ہیں، ٹرمز ہیں، اور مذہب اور اخلاقیات کے تناظر میں پیش ہوئی ہیں، یعنی استعمال ہوئی ہیں ریلیجس پرسپیکٹو سے اور اخلاقی پرسپیکٹو سے استعمال ہوئی ہیں۔ قرآن پاک میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لفظ غفلت بہت مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور بہت سے مقامات پر یہ لفظ اللہ کے احکامات کے حوالے سے لاپرواہی کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 179، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اور ہم نے دوزخ کے لیے بہت سے جن اور آدمی پیدا کیے ہیں، ان کے دل ہیں کہ ان سے سمجھتے نہیں،
اور آنکھیں ہیں کہ ان سے دیکھتے نہیں، اور کان ہیں کہ ان سے سنتے نہیں. وہ ایسے ہیں جیسے چوپائے، جیسے اینیملز، بلکہ ان سے بھی گمراہی میں زیادہ ہیں. یہی لوگ غافل ہیں. یعنی یہ لوگ غفلت کی سٹیٹ میں ہیں. جو انسان اپنی زندگی کے مقصد کے حوالے سے، اپنی سیلف کی ریالٹی کے حوالے سے جاننے میں انٹرسٹڈ نہ ہو یا نہ جاننا چاہے، تو اس کو جتنی بھی انفارمیشن دی جائے وہ بیکار ہے، کیونکہ وہ اپنے ذہن کو اس کام کے لیے استعمال ہی نہیں کرنا چاہتا. وہ اپنی ریالٹی میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے، تو وہ اینیمل سطح سے زیادہ نیچے گر جاتا ہے. اس لیے کہ اینیملز کے اندر، جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت نہیں رکھی کہ وہ سیلف اویئرنیس ڈیولپ کریں یا اپنا پرپس آف لائف آئیڈینٹیفائی کر سکیں. تو چونکہ انسان یہ سب صلاحیت ہوتے ہوئے اگر ان کو نہ استعمال کرے اور ایک اینیمل ایگزسٹنس جو ہے گزارے، جانوروں کی سطح پہ زندگی گزارے، تو گویا وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے، وہ مخلوق میں سب سے بدتر ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سورہ انبیاء کی پہلی آیت، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں پڑ کر منہ پھیرنے والے ہیں. سو دس از دا اپوزٹ اسٹیٹ آف تقوی. میں غفلت کو اس لیے ایکسپلین کر رہی ہوں کیونکہ سم ٹائمز انسان جب کسی چیز کے اپوزٹ کو سمجھتا ہے تو اس کو وہ کانسیپٹ زیادہ کلیئرٹی سے سمجھ آتا ہے. یعنی لائٹ اینڈ ڈارک جب ساتھ ساتھ رکھے جاتے ہیں، ایک لائٹ شیڈ ایک ڈارک شیڈ کلرز میں بھی، تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو جاتی ہے کانسیپٹس کے حوالے سے. اور تقویٰ کے حوالے سے اگر ہم 2 اور آیتیں دیکھ لیں، سورہ صاد کی آیت نمبر 30، وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام عطا کیے، کیسے اچھے بندے تھے، بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے. یعنی ان کی کانسٹنٹ سٹیٹ کیا تھی؟ اواب، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے والے، گاڈ کانشیس پیپل، ہر معاملے میں اللہ اور اس کے احکامات کی طرف رجوع کرنے والے. اور اسی طرح ایک اور ریالٹی جو کہ انسان اپنے ذہن میں اگر رکھے تو وہ تقویٰ کے حصول میں اس کو بہت زیادہ یہ عقیدہ فائدہ دے گا. سورہ قاف کی آیت نمبر 16 اللہ تعالیٰ ایک اٹل حقیقت بیان کر رہے ہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو وسوسہ اس کے دل میں گزرتا ہے، اور ہم اس سے اس کی رگِ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو دس از دا لیول آف کلوزنس اینڈ دس از دا لیول آف، یعنی اللہ تعالیٰ کی، یعنی ہم سے جو کلوزنس اور قربت، اور اللہ تعالیٰ کو ہمارا جو جاننا ہے، ہمیں جاننا، وہ اس قدر گہرائی سے اور اس قدر قربت سے ہمیں جانتے ہیں. تو یہ چیز اگر ذہن میں رہے تو انسان خدا کے احساس میں جینا شروع کر دے گا. میں جو شروع میں مائنڈ فلنس اور نیورو پلاسٹسٹی کے حوالے سے جو بات کر رہی تھی، اس پہ میں نے کچھ پڑھا تھا، تو وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی. تو بیسکلی اگر ہم دیکھتے ہیں تو اب یہ انگریزی میں ہے تو اس کا تھوڑا سا ترجمہ اینڈ میں کر دوں گی. Possessing approximately 100 billion neurons, the brain is an incredibly complex and powerful organ. ایک بہت ہی طاقتور organ ہے brain, 100 billion neurons. All areas of the brain serve a specific purpose and are interconnected, saturating the mind with thoughts and emotions. Meditation has introduced a way of assuaging the chaotic jumble of thoughts occupying the mind. The link between mindfulness meditation and neuroplasticity has become evident over the last couple of decades, as new research has been unveiled supporting the claim that meditation can have a substantial role in the molding and shaping of the brain. یعنی میڈیٹیشن کا جو امپیکٹ ہے برین کے اوپر وہ بہت زبردست ہے اور بہت چینج آ سکتا ہے ہمارے دماغوں میں.
डैनियल जे सीगल इन हिज बुक माइंडसाइट 2010 में उन्होंने ये किताब लिखी थी. He defines being mindful as a way of intentionally paying attention to the present moment without being swept up by judgments. Being aware of the present moment and realizing that it is the only time frame that is tangible and real can be extremely beneficial to the mind and body. यानी इस लम्हा मौजूद में रहना, ना पिछली बातों का सोचना, पिछली बातों का गम करना, ना माजी का सोचना, ना फ्यूचर का के बारे में फ़िक्र करें और खौफज़दा हों. तो ये इस प्रेजेंट मोमेंट में रहने के बहुत फ़ायदे हैं. ये माइंडफुलनेस मेडिटेशन इंसान को ये चीज़ सिखाती है. माइंडफुलनेस हैज़ बीन शोन टू लीड टू सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द ब्रेन. रिसर्च शोज दैट इट कैन लीड टू मोर कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, better emotional regulation, creativity and innovativeness, higher levels of well-being, and more empathy due to increased levels of alpha and theta wave activities. तो बेसिकली हमें ये समझ में आ रहा है कि इंसान का ब्रेन चेंज हो सकता है. ठीक है. न्यूरोप्लास्टिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ द ब्रेन टू अडेप्ट टू चेंजेस इन एन इंडिविजुअल्स एनवायरनमेंट by forming new neural connections over time. Aspects of our brain are plastic, meaning they are adaptive, यानी बदल सकते हैं, तब्दील हो सकते हैं हमारे ब्रेन के हिस्से, and they can be altered in response to environmental and or structural changes. यानी माहौल में जो तब्दीली आ रही है और उसके हिसाब से ब्रेन में चेंजेस आ सकते हैं. न्यूरोप्लास्टिसिटी एक्सप्लेन्स हाउ द ह्यूमन ब्रेन इज एबल टू अडेप्ट, मास्टर न्यू स्किल्स, हम कैसे नई स्किल्स सीख सकते हैं, स्टोर मेमोरीज एंड इंफॉर्मेशन, एंड इवन रिकवर आफ्टर अ ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी. ब्रेन का एक हिस्सा है अमिगडाला. ये लिखते हैं, द अमिगडाला इज अ रीजन ऑफ द ब्रेन दैट डिटर्मिन्स हाउ मच स्ट्रेस वी एक्सपीरियंस एंड इज सेंट्रल इन मॉड्यूलेटिंग आवर फियर रिस्पॉन्सेज. फिर आगे ये एक स्टडी की बात करते हैं कि एक स्टडी कंडक्ट की गई थी इन द नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ, और and what happened, mindfulness meditation has shown to reduce the activity of the amygdala and even change the size of this area of the brain. यानी उससे आपकी stress levels कम हो जाएंगी. तो this will lead to greater emotional stability and less reactivity. ये benefits हैं जो कि mindfulness meditation के नज़र आए, and this is reported by Wilson 2013. अच्छा, इंटरेस्टिंगली मुझे कुछ और भी मिला, यानी जो कि हमारी जो नमाज या जो रिचुअल प्रेयर आप कह लें उस हवाले से, कि क्या वो नमाज या इबादत, यानी किसी भी मज़हब की इबादत, क्या उसका और मेडिटेशन का कोई ताल्लुक है, या उसका कोई इम्पैक्ट ब्रेन के ऊपर होता है इबादत का या ईमान का. ठीक है. तो उस हवाले से मुझे जो मिला मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहूँगी. हाउ फेथ एंड प्रेयर बेनिफिट द ब्रेन, हाउ गॉड चेंजेस आवर ब्रेन, ब्रेक थ्रू फाइंडिंग्स फ्रॉम अ लीडिंग न्यूरो साइंटिस्ट. और साइंटिस्ट का नाम है डॉक्टर एंड्रू न्यूबर्ग. ठीक है. ये लिखते हैं, इन दिस बुक न्यूबर्ग आइडेंटिफाइड सेवरल थिंग्स he discovered about the effect of religious contemplation on the human brain. First, engaging in 12 minutes of personal reflection and prayer each day makes a profound impact on our brain. यानी ये कहते हैं कि 12 मिनट में, सिर्फ 12 मिनट अगर आप तफक्कुर थोड़ा सा करें और कुछ इबादत करें रोज़ाना, उसका एक बहुत गहरा असर पड़ता है आपके दिमाग पे. It strengthens a unique neural circuit that specifically enhances our social awareness and empathy and helps us love our neighbor by developing a heightened sense of compassion and subduing negative emotions. यानी इबादत का एक डायरेक्ट, यानी रिचुअल प्रेयर की बात कर रही हूँ मैं. ठीक है. यानी जो उसका जो रिचुअल है इबादत का, उसकी बात कर रही हूँ कि उसका नतीजा क्या बता रहे हैं कि इंसान के अंदर सोशल अवेयरनेस और एक दूसरे के लिए एहसास पैदा होता है. और क्या होता है, हम अपने हमसाये से मोहब्बत करने लगते हैं. एक हाइटेंड, एक हमारे अंदर हमदर्दी का जो मादा है वो बढ़ जाता है और हमारे नेगेटिव इमोशंस इसकी वजह से कम हो जाते हैं. ऑल्सो बिकॉज आवर ब्रेन विल कॉन्स्टेंटली चेंज,
we need to be mindful of whether we are developing in good ways or destructive ways. دیکھیں ہمارا برین جو ہے وہ کانسٹنٹلی چینج ہو رہا ہے. اب ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ تبدیلی اچھی ہے یا وہ بری تبدیلی کی طرف جا رہا ہے. The disciplines we engage in every day, every week, every year fundamentally shape the destiny of our life. And we need to be aware of the extent to which our behavior affects our brain. ٹھیک ہے؟ تو ہمارے بیہیویئر کا روزانہ جو ایکٹیویٹیز ہم کرتے ہیں، جو باتیں ہم کرتے ہیں، جو کام ہم کرتے ہیں، جو چیزیں ہم پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہمارے برین کے اوپر پڑتا ہے اور اس کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ. تو آج کا سیشن یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. آئی ہوپ اٹ واز بینیفیشل. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.